السلام علیکم۔ آج کا جو ٹائم چل رہا ہے سبھی کو پتہ ہے کیسا ٹائم چل رہا ہے کہ ہر جگہ بس ایک دوسرے کے دشمنی پہ اترے ہوئے ہیں لوگ بے وجہ۔ آج کا ٹائم ایسا ہو رہا ہے کہ ہمیں ایمان کی حفاظت کرنا بہت بہت ضروری ہے۔ اس ٹائم ہمیں اپنے بچوں کو بھی سکھانی ہے یہ بات کہ ہاں ہم دینی اسکول کی پڑھائی میں تو ہم بچوں کو بالکل بہت اچھی طریقے سے ہم ڈال دیتے ہیں، لیکن دینی پڑھائی میں ہم اتنا فوکس اور اتنا دھیان نہیں دیتے جتنا ہمیں دینا چاہیے۔ اسکول کی پڑھائی اور دینی پڑھائی دونوں الگ الگ نہیں ہے، دونوں کو بیلنس کر کے ہی چلنا ہوتا ہے۔ دوسری بات، ایمان کی حفاظت۔ تم دیکھو کوئی باہر نماز بھی پڑھ رہا ہے آج کے ٹائم میں، ٹرین میں پڑھ رہا ہے یا پھر کہیں بھی وہ پڑھ رہا ہے، اسکول میں بھی کوئی بچہ نماز پڑھ رہا ہے، تو آج کل کیا ہوتا ہے یہ زور سے چیخنا شروع کر دیتے ہیں، چلانا شروع کر دیتے ہیں، آبجیکشن اٹھانا شروع کر دیتے ہیں۔ جبکہ کسی کوئی نماز پڑھتا ہے تو دوسرے کو کوئی ڈسٹربینس نہیں ہوتا۔ نماز اتنی زور سے نہیں پڑھی جاتی جیسے ان کے چیخ کے ان کے گرنتھ پڑھے جاتے ہیں یا اور بھی بیڈ باجے کے ساتھ ان کی چیزیں پڑھی جاتی ہیں۔ نماز تو چپ چاپ سے انسان ایک طرف ہو گیا آرام سے پڑھ سکتا ہے، لیکن ان کو اس سے پرابلم ہے اور بہت ساری چیزیں خواہ مار رہے ہیں لوگوں کو۔ یہ تو دیکھنا انسان نا اس میں جن کا ایمان کمزور ہوتا ہے وہ کیا سوچتے ہیں، بھائی بہت مشکل ٹائم آ رہا ہے، ہم کیسے سروائیو کریں گے، ہم آگے کیسے بڑھیں گے۔ یہی تو امتحان ہوتا ہے۔ انسان آگے جو بڑھتا ہے نا مضبوطی کے ساتھ ایمان کو تھامے ہوئے بڑھتا ہے۔ اگر جو ایسی کچھ بات ہوتی تو اللہ پاک کلام پاک میں کہیں تو کہتا کہ ان سے ڈرو۔ اللہ پاک کہیں تو کہتا نا ان سے ڈرو۔ ایسی آزمائشیں حضور پہ بھی آئیں، ان کے صحاباؤں پہ بھی آئیں، اور پہلے بھی جتنے آج تک مسلمان ہوئے ہیں سب پر آزمائشیں آئی ہیں، کوئی بھی ان آزمائشوں سے بچا نہیں، کہ سامنے والا کچھ تو کرے گا نا، کچھ تو کرے گا، کیونکہ اسلام جو مذہب ہے وہ اللہ نے کہا ہے اس کے بہت دشمن ہیں۔ دوسری بات، اللہ نے ایک بھی جگہ یہ نہیں کہا کہ ان سے ڈرو۔ اللہ پاک ہمیشہ کہتا ہے اگنور کرو، معاف کرو، آگے بڑھو، اگنور کرو، معاف کرو، آگے بڑھو، اور دھیان مت دو، کیونکہ ان پر تم دھیان دو گے نا یہ اتنے زیادہ اترائیں گے کہ دیکھو یہ ہم پر دھیان دے رہے ہیں، یہ ہم سے ڈر رہے ہیں۔ اب ہمیں کیا کرنا ہے، ہمیں اپنے دین پہ فوکس کرنا ہے، ہمیں قرآن شریف پر فوکس کرنا ہے۔ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ جو کتاب ہے نا کلام پاک، اس میں ہمیں زندگی جینے کے احکام بھی بتائے گئے ہیں کہ ہمیں کیسے کسی سے ڈرنا ہے یا نہیں ڈرنا، یا ہمیں کیا کرنا ہے۔ ہمیں اپنے بچوں کی پریپریشن کرنی ہے، جو مائیں خاص طور سے اگر جو کوئی میری ویڈیو سن رہا ہے تو ان کی ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ انہیں اپنے بچوں کو پریپیئر کریں کہ دیکھو دین کوئی اتنی آسان چیز نہیں ہے، حلوہ نہیں ہے کہ ہاتھ میں لیا، یہ اللہ نے ہمیں چنا ہے، ہم اس قابل ہیں کہ ہمیں اللہ نے مسلمان بنایا، تو ہمیں بالکل ثابت قدم رہنا ہے، ہمیں دین سے غافل نہیں ہونا، ہمیں دین پر ہی رہنا ہے، اور نہ ہمیں جو کوئی بدتمیزی کر رہا ہے، جاہلیت دکھا رہا ہے، تو اس کے ساتھ ہمیں جاہل نہیں بننا۔ یہ تو چاہتا ہے کہ ہم بھی جاہل بنیں، اور ہمیں بھی اپنا بالکل اللہ پہ ہمیں توکل رکھنا ہے۔ اور کہتے ہیں نا جب کوئی کسی کو زیادہ پریشان کرتا ہے تو سامنے والا بھی جائے گا، لیکن جس دن مسلمان جاگ جائیں گے نا تو اس دن ان کو جو یہ حرکتیں کرتے ہیں، مسلمانوں کو پریشان کرتے ہیں، ان کو پتہ بھی چل جائے گا کہ یہ کیا کر رہے ہیں۔ لیکن ہمیں بالکل اپنے دین پر فوکس رکھنا ہے، ہمیں دین سے نہیں ہٹنا۔ دین پہ چلنا بہت مشکل بھی ہے اور بہت آسان بھی ہے، لیکن ڈرنا کسی سے نہیں ہے سوائے اللہ کے۔ لوگ باگ بہت سے ڈر جاتے ہیں یا پھر بہت زیادہ خوف زدہ ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے ہاتھ ہے موت اور زندگی۔ اللہ کا جیسا حکم ہوتا ہے انسان کو ویسے ہی اس کی موت آتی ہے اور ویسے ہی اس کو زندگی ملتی ہے۔ تو جب سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے تو ہمیں صرف اللہ سے ڈرنا چاہیے اور اللہ پہ ہی ہمیں بھروسہ رکھنا چاہیے، کیونکہ وہ ہر مشکل سے نکالنے والا ہے۔ وہ یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں پال سکتا ہے اور باہر نکال سکتا ہے، موسیٰ علیہ السلام کے لیے دریا میں راستہ بنا سکتا ہے، مطلب وہ کیا نہیں کر سکتا، لیکن ہمارا یقین مضبوط ہونا چاہیے اللہ پر۔